الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد، آج ہم عید کی ایک رکعت رہ جانے والی نماز پر بحث کریں گے کہ اگر مقتدی کی ایک رکعت رہ جائے تو وہ کون سی رکعت ہوتی ہے، پہلی ہوتی ہے یا دوسری ہوتی ہے، اور اسے کیسے ادا کرنا ہے۔ بارش کی وجہ سے میں جماعت کے ساتھ لیٹ ملا اور میری اپنی ایک رکعت رہ گئی۔ میں نے یہ مسئلہ پوچھا تو سارے میرا منہ تاکنے لگے۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے جو نماز ادا کرنا ہے اس میں 7 تکبیریں پڑھیں گے، کیونکہ پچھلی رکعت میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اگر آپ 12 تکبیریں پوری کریں گے تب آپ کی نماز ہوگی۔ میں نے دلیل مانگی تو وہ بھی میرا منہ تاکنے لگا۔ کوئی بھی نماز ہو عیدی کی نہیں تو وہ کون سی مقتدی کی رہ جاتی ہے؟ یہ مسئلہ متنازع فی ہے۔ حنفاء یا بریلویت کے نزدیک یہ ہے کہ اقتداء لازمی ہے۔ مقتدی جو نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہے، جو امام اپنی نماز پڑھتا ہے وہی مقتدی پڑھتا ہے، یعنی مقتدی جماعت کے ساتھ اپنی آخری رکعتیں ادا کرتا ہے، اور جب اٹھ کر اپنی وہ نماز مکمل کرتا ہے تو اس کی نماز پہلی رکعتیں رہ جاتی ہے، وہ پہلی رکعتیں ادا کرے۔ جبکہ اہل حدیث کے نزدیک نماز کی ترتیب لازم و ملزوم امر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلی رکعتیں بعد میں پڑھی جائیں اور بعد والی پہلے پڑھ لی جائیں، کیوں کہ نماز جو ہے وہ ترتیب سے پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعتیں پہلے پڑھی جائیں اور بعد والی بعد میں پڑھی جائیں۔ لیکن فریقین کے دلائل عقلی ہیں، کتاب و سنت سے دلیل کسی پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے۔ البتہ میں نے یہ مسئلہ فریقین کی باقی ماندہ نماز کی ترتیب، یعنی جس ترتیب سے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں اسی ترتیب سے بریلوی بھی نماز پڑھتے ہیں، اس ترتیب سے اور درمیانے اتحیات یا قاعدہ اولیٰ سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے۔ فرض کریں 4 رکعت نماز ہے اور ایک آدمی کی 3 رکعت نماز رہ جاتی ہے اور 1 رکعت وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو اب باقی ماندہ 3 رکعتیں اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے وہ 1 رکعت پڑھے گا، 1 رکعت پڑھ کر پھر وہ اتحیات بیٹھ جائے گا، یعنی قاعدہ اولیٰ کرے گا۔ قاعدہ اولیٰ یا اتحیات کے بعد اٹھ کر اپنی وہ 2 رکعتیں نماز مکمل کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ قاعدہ اولیٰ یا اتحیات سے پہلے 2 رکعتیں تھیں، 1 رکعت اس نے اپنی پڑھ لی، 1 رکعت اس کی رہ گئی، وہ اس نے پڑھ کر پھر قاعدہ کیا یا اتحیات بیٹھ گیا، اور قاعدہ کرنے یا اتحیات بیٹھنے کے بعد اٹھ کر باقی 2 رکعتیں نماز اس نے ادا کی۔ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ جو مقتدی کی نماز رہ جاتی ہے وہ آخری رہتی ہے، پہلی نہیں رہتی۔ اگر نماز پہلی رہتی ہو تو اتحیات سے پہلے 2 رکعتیں ہیں وہ پڑھ کر پھر اتحیات بیٹھے، اتحیات بیٹھنے کے بعد پھر وہ اپنی 1 رکعت جو ہے وہ مکمل کرے۔ یا پھر شام کی 3 رکعت نماز ہے، کسی آدمی کی 2 رکعتیں نماز رہ جاتی ہے، وہ ایسے کرتا ہے کہ پہلے 1 رکعت نماز پڑھتا ہے، 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ قاعدہ کرتا ہے یا اتحیات بیٹھ جاتا ہے، قاعدہ کرنے یا اتحیات بیٹھنے کے بعد پھر وہ اٹھ کر اپنی 1 رکعت نماز مکمل کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی آخری 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، کیوں کہ 1 رکعت اس نے نماز کے ساتھ پہلی پڑھ لی، 1 رہ گئی، جو رہ گئی اس کے بعد اس نے قاعدہ کیا، قاعدہ کرنے کے بعد اس نے باقی رکعت اپنی مکمل کی۔
اگر مقتدی کی نماز پہلی رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی قضا کرے اور قضا کرنے کے بعد سلام پھیر دے۔ یہ ترتیب فریقین کی اور درمیانہ اتحیات یا قضا اولا پڑھی لکھی زبان کا لفظ ہے، جبکہ اتحیات جٹکی زبان کا لفظ ہے، بات ایک ہی ہے۔ قضا اولا یا درمیانہ اتحیات اور فریقین کی ترتیب یعنی اہل حدیثوں کی، دیوبندوں کی اور حنفاء کی ہمیں بتاتی ہے کہ جو مقتدی کی نماز رہ جاتی ہے وہ پہلی رکعتیں رہ جاتی ہے، آخری رکعتیں نہیں رہتی۔ یہی طریقہ عید کی نماز کا ہے کہ جو مقتدی کی 1 رکعت رہ گئی وہ آخری رہ گئی تھی، کیونکہ امام کی اقتداء بھی لازمی ہے اور ترتیب بھی لازمی ہے۔ امام اگر سجدہ کرتا ہے تو مقتدی بھی سجدہ کرے گا، امام رکوع جاتا ہے تو مقتدی بھی جائے گا، امام جو کچھ کرے گا وہی کچھ مقتدی کرے گا، لیکن امام کی وہ رکعت آخری ہوگی اور مقتدی کی وہ رکعت پہلی ہوگی، اور ترتیب بھی جو ملحوظ خاطر رہے گی، اور جو امام کی ابتدا ہے وہ بھی ملحوظ خاطر رہے گی، دونوں چیزیں ملحوظ خاطر رہیں گی۔ لہٰذا عید کی نماز کی اگر 1 رکعت رہ جائے تو مقتدی جو اٹھ کر اسے پڑھنا ہوگی وہ اس میں 5 تکبیریں ہی پڑھنا ہوں گی۔ پہلی رکعت میں اس نے 5 تکبیریں امام کی اقتداء کے پیش نظر پڑھی، دوسری رکعت میں وہ 5 تکبیریں دوسری رکعت کی پڑھے گا، اس کی 10 تکبیریں ہوں گی، پڑھے گا وہ 10 اور اس کی شمار 12 کی جائیں گی۔ یہ طریقہ ہے 1 رکعت عید کی نماز کے رہ جانے کے پڑھنے کا۔ اگر میں اس طریقہ سے غلط ہوں تو کسی مسلمان بھائی کو اس مسئلے کا پتہ ہو تو وہ مجھے بتا دے۔ میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آج آپ لوگوں نے پسند کی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔